إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں بزرگوں، اس امت کا جو معاملہ ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ علاقائی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ امت کی حیثیت سے ہے، اس امت کا معاملہ امت کی حیثیت سے ہے۔ ایک ٹیچر ایک کلاس میں داخل ہوئے تو شور غلغلہ مچا ہوا تھا، چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ کلاس میں داخل ہوا اور کہا سب کان پکڑو، سب مرغے ہو جاؤ، سارے کان پکڑ لو۔ اب ان میں چند شریف بھی تھے جو شور نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی کتاب کھولے بیٹھے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے، وہ بڑے شریف بنے بیٹھے تھے، لیکن چونکہ یہ ان کے ساتھ تھے لہٰذا جب کان پکڑائے جا رہے ہیں، جب مرغا بنایا جا رہا ہے، جب ان کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ سب اس میں شریک ہیں۔ اس امت کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر غزہ والوں پہ مسائل ہیں تو یہ نہیں کہ غزہ والے کوئی زانی شرابی ہیں جس کی وجہ سے یہود مسلط ہو گئے، نہیں میرے بھائیوں، میں اور آپ گندے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہم اب بھی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی ہم ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی لڑکے لڑکیوں سے یاریاں لگانا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی لڑکیاں لڑکوں کو تکنا نہیں چھوڑ رہی، اب بھی ساز و سرود کی محفلیں ہم نہیں چھوڑ رہے، اب بھی ہم ناچ گانے سے باز نہیں آ رہے، اب بھی ہمارے نوجوان موسیقی اور میوزک سننے سے باز نہیں آ رہے، اب بھی ہمارے مسلمان 95% بے نمازی بنے پڑے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے مسائل تو آئیں گے، کبھی کہیں آئیں گے، کبھی کہیں آئیں گے۔ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان والے سارے سدھر جائیں تو ساری امت کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ساری امت کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ساری امت اللہ پاک کی طرف رجوع کرے گی، اکثریت رجوع کرے گی، اللہ تعالی حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے غزہ میں برپا ہونے والی قیامت، فلسطین میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے ذمہ دار صرف اسرائیل نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل بھی ہے، میں اور آپ بھی ہیں کہ ہم میں تقویٰ ہے کہ نہیں، ہم میں پرہیزگاری ہے کہ نہیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے، ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے، ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو سینے سے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے۔ ایسی بے حسی ہے، ایسی بے حسی ہے، ایسی بے حسی ہے، کون ہے جسے نہیں پتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ کو بائکوں پہ دوڑتے نوجوانوں میں کوئی کمی نظر آئی؟ آپ کو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سر دھنتے ہوئے
اور تھرکتے ہوئے جسموں کے ساتھ ناچتے ہوئے نوجوانوں میں کوئی کمی نظر آئی؟ بے پردہ عورتوں میں کوئی کمی نظر آئی؟ کہیں معلوم ہوا کہ غزہ کے حالات سن کر فلاں علاقے کی عورتوں نے پردہ اختیار کر لیا، فلاں علاقے کے نوجوانوں نے داڑیاں رکھ لیں، فلاں علاقے کے سارے مسلمانوں نے نمازیں شروع کر دیں، سب نے تہجد میں اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دیں؟ کہیں سنا آپ نے؟ لاہور میں رقص و سرود کی محفل قائم ہو رہی ہے، اسلام آباد میں رقص و سرود کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے محلے کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری اپنی عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے اپنے نوجوان کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا امت مسلمہ کا یہ حال سن کر میری نیند اڑی؟ کیا امت مسلمہ کا یہ حال سن کر کبھی میرے ہاتھ سے لقمہ گرا؟ امت مسلمہ کا یہ حال سن کر میری آنکھ سے آنسو بہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہو۔ تو وہ مومن ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو سکتا ہے جو مسجد اقصیٰ کے پڑوسیوں کے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھرتے دیکھ رہا ہو اور اب بھی اسے ناچنے سے فرصت نہیں ہے، اب بھی اس کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب بھی اس سے نگاہیں جھکائی نہیں جا رہی، اب بھی اسے زبان پہ قابو نہیں ہو رہا، اب بھی وہ لڑکیاں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، اب بھی وہ برائیاں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، اب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، آج امت مسلمہ بے حسی کا شکار ہے، بے حسی۔ پریشان صرف اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے سر پہ آتی ہے، اس کے علاوہ پریشان نہیں ہوتے، اس کے علاوہ پریشان نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، ہم تو ایک جسم ہیں، ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، المؤمنون کالجسد الواحد، مومن ایک جسم کی طرح سے ہیں، اذا اشتکا منہ عضو اشتکا لہ سائر اعضائہ بالسہر والحمى۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، ایک عضو پہ بھی تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تڑپتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، مومن پر اتنا مہربان ہے، مومن کے دل میں مومن کے لیے اتنا رحم ہے، اور مومن کا اتنا خیال کرتا ہے کہ جیسے ایک عضو جسم کے دوسرے اعضاء کا خیال کرتا ہے۔ انگلی میں کٹ لگ جائے تو سارے جسم کو درد ہوتا ہے، پاؤں پہ چوٹ لگے سارا جسم اس کو فیل کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، دور ہو سکتی ہیں۔ یہ تب دور ہوں گی جب میں اور آپ اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا شروع کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اپنے نبی کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، توبہ تائب ہو جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 2.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ کتنے ارب ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد نہ عیسائیوں کی ہے، نہ یہودیوں کی ہے، نہ ہندوؤں کی ہے۔ سارے مذاہب صرف 4.5 ارب ہیں اور ہم اکیلے 2.5 ارب ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، 12,000 کبھی بھی تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ 12,000 مسلمان اگر 12,000 ہو نا، مسلمان اگر کتنے ہوں؟ سب بتائیے کتنے ہوں؟ کتنے ہوں؟ مسلمان اگر 12,000 ہوں تو اس وجہ سے نہیں ہاریں گے کہ وہ کم ہیں، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ساری امت مسلمہ یہود سے ہاری ہوئی ہے، نصارہ سے ہاری ہوئی ہے، ہمارے حکمران بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارے خواص بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارے عوام بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارے طاقتور بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارے کمزور بھی ہارے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا نام سنتے ہیں ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اتنا لرزہ خدا سے بھی طاری نہیں ہوتا۔ اسرائیل کا نام سنتے ہیں ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ جیسا اللہ سے بھی لرزہ طاری نہیں ہوتا۔
سب کا حال ہے، پوری امت کا حال ہے، جبکہ 2.5 ارب ہیں، 2.5 ارب تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں، اور اللہ کی مدد تعداد کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ایمان، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ کفار قریش سازشیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، تنگ دل نہ ہو ان کی سازشوں سے۔ اگر تمہارے ساتھی متقی ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کی تدبیروں کو اللہ انہی پہ لوٹا دے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، کان کھول کے سنو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ہے ہی متقیوں کے ساتھ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ جن کا سارا وجود اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے، جن کی نگاہیں بھی پاک، جن کی زبانیں بھی پاک، جن کے کان بھی پاک، جن کے پیٹ بھی پاک، جن کی شرمگاہیں بھی پاک، جن کے ہاتھ پاؤں بھی پاک، جن کے دل بھی غیر اللہ کی ہیبت اور عظمت سے اور رعب اور دبدبے سے پاک ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی عظمت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بڑائی نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرات صحابہ کی نصرت اور مدد آسمان سے، نیچے سے، اوپر سے، ہر طرف سے مدد اور نصرت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی سائنسی ہتھیار تھے، کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، یا وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ ہمیشہ صحابہ کی مدد اللہ نے تقویٰ کی بنیاد پہ کی ہے، توکل کی بنیاد پہ کی ہے، اپنے یقین کی بنیاد پہ کی ہے۔ غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے کبھی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہوئی تھی، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اللہ کی نصرت کو، اللہ کی مدد کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ 313، اور یہ 313 بھی وہ جن کے پاس جوتے بھی نہیں، پورے کپڑے بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں۔ تعداد تو ہے 313 اور تلواریں ہیں صرف 8 اور گھوڑے ہیں صرف 2 اور ہیں 313، لیکن متقی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ رسول پہ جان چھڑکنے والے ہیں، اللہ رسول پہ اپنے آپ کو فدا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب اس طرف 1000 تھے اور وہ ہتھیاروں سے ڈھکے ہوئے تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے، ہم تو 100 آدمیوں کا ایک قافلہ یہاں سے گزرا تھا، ہم تو اس کو لوٹنے آئے تھے، یہاں تو اتنے بڑے لشکر سے سامنا ہو گیا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مہاجرین بولے لڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ پھر پوچھیں، آپ پھر پوچھیں، آپ پھر پوچھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا ہوں کہ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو سنیے، انصار کا میں وکیل ہوں، انصار کا میں ترجمان ہوں، ہم سب انصار کی رائے یہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے وہاں سے چھلانگیں بھی مار دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ مار دیں گے، اگر آپ فرمائیں گے تو یہاں سے یمن برق الغماد تک پیدل بھی چلے جائیں گے، آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ پھر عجیب بات کہی، سعد بن معاذ نے عجیب بات کہی کہ رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ عمالقہ سے لڑنا ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، جب میدان فتح ہو جائے تو پھر بلا لینا۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے،
بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سب کی لاشوں کو پھلانگ کر تو یہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا، جنگ کرنی ہے، فائنل فیصلہ ہو گیا۔ شام ہو گئی، اب رات ہے، دشمن کو بھی بتا دیا گیا صبح جنگ ہوگی، ادھر دشمن ہے، ادھر مسلمان ہیں، یہ 313 ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ نے ایک چھپر بنایا آرام کرنے کے لیے، لیکن جب کفر اور اسلام کا معرکہ ہو، کفر اور اسلام برسر پیکار ہوں، تو بھلا سرکار کو نیند آ سکتی ہے؟ آپ کے لیے چھپر بنایا گیا۔ جب رات ہوئی، اندھیرا چھایا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میرے چھپر پر پہرا کون دے گا؟ تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ ابوبکر صدیق آگے کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے۔ ہمارے نبی اندر ہیں، ہمارے نبی اندر ہیں، ہمارے نبی اندر ہیں۔ اور ساری رات صحابہ کہتے ہیں ہم سوتے بھی رہے، جاگتے بھی رہے، لیکن جب کبھی بھی سرکار کے چھپر میں جھانکا تو سرکار سجدے میں ہی نظر آئے، روتے نظر آئے، اور اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں اللہم انہم حفاۃ عراۃ، اے اللہ میں جو لایا ہوں نا، میں جو لایا ہوں، ان کے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ ننگے ہیں، ننگے ہیں، کپڑے بھی ان کی ضرورت کے مطابق ہیں، ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض بعد ابدا، اے اللہ اگر آج ان 1000 کو تو نے چھوٹ دے دی اور یہ ان پہ غالب آ گئے اور یہ 313 مارے گئے، اللہ اب پھر مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے اگلی امت کو تیار کرنے کی، پھر کبھی زندگی میں، کبھی دنیا میں تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ میری 15 سال کی محنت ہے، 13 سال مکے کے، 2 سال مدینے کے، 15 برس کی محنت ہے یہ 313، اور آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم تجھے تیری رحمت کا واسطہ، آج مجھے تنہا نہ چھوڑیو، آج میری مدد کیجیے۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنے لمبے سجدے کیے، اتنا روئے کہ صدیق اکبر صبح صادق کے قریب آخر چھپر میں داخل ہوئے اور اپنے نبی کے بغلوں سے پکڑ کے آپ کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ اب بس کریں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ باہر آئے، قرآن پاک کی دھڑا دھڑ آیتیں اترنا شروع ہو گئیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ میرے نبی آپ مدد مانگ رہے تھے نا، آپ مدد مانگ رہے تھے نا، ان 1000 سے لڑنے کے لیے میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، حالانکہ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے۔ پھر فرمایا 3000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 5000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ میرے نبی کے صحابہ یہ سب تمہاری تسلی کے لیے اور تمہیں خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں خود بھی آ رہا ہوں۔ وما النصر الا من عند اللہ، خود بھی آ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ آیا، اللہ آیا، ایسا آیا کہ 70 بڑے بڑے چودھری جو مکے سے رنڈیاں لے کے چلے تھے، شراب کی بوتلیں لے کے چلے تھے کہ محمد اس کے ساتھیوں کو مٹا کے پھر ناچ گانے کی محفل سجائیں گے، رنڈیوں کو نچائیں گے، شراب پئیں گے، یہ باتیں کر کے، یہ دعوے کر کے آئے تھے، اللہ پاک نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ذلیل کر دیا۔ اللہ جب میدان میں اترے تو پھر کوئی ٹھہر سکتا ہے کیا؟ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ روم کے بادشاہ نے، روم سے مسلسل مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں اور ہر جنگ میں وہ زیر ہوئے، ہارتے چلے گئے، ہارتے چلے گئے،
ان کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آتے چلے گئے، اسلام کا وہاں جھنڈا لہراتا چلا گیا، اسلام کے احکام وہاں نافذ ہوتے چلے گئے، لوگ نمازی بنتے چلے گئے اور دین پھیلتا چلا گیا، مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئیں۔ جب یہ اتنا سارا کچھ ہو گیا تو ہرقل پریشان ہوا، اس نے چین کے بادشاہ کو خط لکھا، چین کے بادشاہ کو خط لکھا اور قاصد بھیجا ساتھ، اور کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو چین کے بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا اور یہ قاصد پہنچا تو چین کا بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، چونکہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ اس کو ساری خبریں پہنچتی ہوں، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑا حیرت زدہ ہوا کہ نے کہا روم مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تو ایسے کون سے لوگوں سے تم نے لڑائی لے لی ہے کہ جن کے سامنے تم نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور تم بھی مجھ سے بھیک مانگنے آ گئے ہو؟ کون لوگ ہیں وہ؟ قاصد سے پوچھا، کہا بس ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کہا ان کی کچھ صفات بتاؤ۔ کہا صفات تو ان کی عجیب ہیں۔ کہا کیا ہیں؟ کہا حرام سے دور رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب بولو، سب بولو، سارے نوجوان بولو، حرام سے دور رہتے ہیں، اللہ کی عبادت اہتمام سے کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزار دیتے ہیں، راتیں مسلوں پہ گزار دیتے ہیں، رات کے راہب ہیں اور دن کے شہ سوار ہیں۔ جب یہ ساری صفات صحابہ کی چین کے بادشاہ نے سنی نا تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ تم واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ اگر تیری لڑائی اس قوم کے علاوہ کسی اور قوم سے ہوتی نا تو اتنا بڑا لشکر بھیجتا جس کا اگلا دستہ تیرے پاس ہوتا، آخری دستہ میرے پاس ہوتا۔ اتنا لمبا چین اور روم کتنا بڑا فاصلہ ہے، چائنا اور اٹلی کتنا بڑا فاصلہ ہے، پہلا دستہ تیرے پاس ہوتا، آخری دستہ میرے پاس ہوتا، لیکن تو نے ایسی قوم سے لڑائی کر لی ہے جن کا خدا جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کا خدا خود زمین پہ اتر آتا ہے۔ اور پھر اس چین کے بادشاہ نے کہا فَمَن يُبَارِزُ اللَّهَ، بھلا اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ بھائیو اللہ کو لینے کی ضرورت ہے، اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بائی پاس کیا ہوا ہے، خدائی کے دعوے داروں سے خود نمٹنا چاہتے ہیں، خود نہیں نمٹ سکتے۔ اللہ ساتھ ہوگا تو نمٹیں گے، اللہ پاک کو ساتھ لینا پڑے گا، ورنہ اسی طرح پٹتے رہیں گے، اسی طرح پریشانی رہیں گے، اسی طرح کبھی کس عذاب میں مبتلا، کبھی کس عذاب میں مبتلا، کبھی کسی پریشانی کا شکار، کبھی کسی پریشانی کا شکار رہیں گے۔ اللہ پاک کو ساتھ لے لیا تو مزے ہی مزے۔ اللہ کے لیے اس جدید ٹیکنالوجی کو فیل کرنا منٹوں بھی نہیں، سیکنڈوں بھی نہیں، سانسوں بھی نہیں، اس سے بھی کم کی مار ہے۔ جو لوگ جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں اور شدید تربیت یافتہ لشکروں سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے ایک آیت سناتے ہیں۔ پتہ نہیں اس زاویے سے کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ اس زاویے سے سوچیں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے اللہ نے آج ہی یہ آیتیں اتاری ہی آج ہے۔ اس زاویے سے سوچیں گے نا، اس زاویے سے سوچیں گے نا آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ آیتیں اتری ہی آج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ بھی وہی ہے۔ اور ایک اور آیت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آج کے وہ مسلمان جو جدید ٹیکنالوجی سے مایوس ہوئے جا رہے ہیں، سہمے چلے جا رہے ہیں،
ڈرے چلے جا رہے ہیں، لرزے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا نہیں عاد کا کیا حشر کر دیا میں نے، تم نے دیکھا نہیں سمود کا کیا حشر کر دیا میں نے، تم نے دیکھا نہیں فرعون کا کیا حشر کر دیا میں نے، تم نے دیکھا نہیں ارم کا کیا حشر کر دیا میں نے، جن جیسے بندے میں نے زمین میں بنائے ہی نہیں، تم نے دیکھا نہیں ہاتھی کے لشکر والوں کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کے ذریعے سے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ جب تیرا رب ان کو ہلاک کر سکتا ہے تو آج کے کافر اور آج کے طاقتور اور آج کے جدید ہتھیاروں والے یہ تیرے رب کے سامنے کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس زاویے سے سوچیں نا تو یہ آیتیں بڑی تسلی دے رہی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ان کو دیکھ کے گھبرا گئے ہو؟ دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ بھی تو بڑے طاقتور تھے، ان سے ڈرنے لگ گئے ہو؟ دیکھا نہیں عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب وہ تھے، یہ سب وہ تھے، یہ سب وہ تھے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، سرکش ہو گئے تھے، نافرمان ہو گئے تھے، ظالم ہو گئے تھے، جابر ہو گئے تھے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب ان کی مدت پوری ہوئی، ان کی ڈھیل ختم ہوئی، تیرے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اب بھی گھات میں بیٹھا ہے، جو بھی ان جیسے کام کرے گا ان کا بھی یہی حشر کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پہلا کام ہم اپنے دل سے اللہ کے سارے غیر کا خوف نکال دیں، کسی سے نہ ڈریں۔ کس سے ڈرنا ہے؟ سب بتاؤ، کس سے ڈرنا ہے؟ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر آج امریکہ اعلان کر دیتا ہے پاکستان والوں تیاری کرو، آ رہے ہیں میرے میزائل، آ رہے ہیں میرے ڈرون، آ رہا ہے میرا ایٹم، آ رہا ہے میرا کروز، آ رہا ہے میرا یہ بم اور وہ بم، تو یہاں تو پتہ نہیں کیا حشر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ امریکہ سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اسرائیل سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ جدید ہتھیاروں سے نہ ڈریں، اللہ سے 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 ڈریں۔ کون اللہ؟ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جو مشرق کا جو مغرب کا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق کا رب اور مغرب کا رب، اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے فاتخذہ وکیلا، میرے نبی اپنے سارے کام میرے سپرد کر، میرے نبی اپنے سارے کام کس کے سپرد کر؟ میرے سپرد کر، پھر دیکھ میں کیسے سب سے نمٹتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اپنے دل سے سارے غیر کا خوف نکال دیں۔ کسی سے نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کو کچھ اختیار نہیں، کرنے والا سب بتاؤ کون ہے؟ اللہ۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرے۔ ان سارے میزائلوں کی، ان سارے بموں کی، ان سارے ہتھیاروں کی، اس ساری ٹیکنالوجی کی اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ یقین بنے گا، مایوسیاں دور۔ اور جو آج خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی جب یہ یقین بنے گا۔ آج خاموشی چھائی ہوئی ہے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خاموشی چھائی ہوئی ہے نا، جب یہ یقین بنے گا کہ ان سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، تو یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ پیشاب پاخانے سے بنے ہوئے، پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے انسان ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ بگاڑتا اللہ ہے، بناتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، لیتا اللہ ہے، زندہ اللہ کرتا ہے، جلاتا اللہ ہے، مارتا اللہ ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، اونچا اللہ کرتا ہے، نیچا اللہ کرتا ہے، اللہ پاک کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب کے سب جو چاہو گے نا وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔
کتنی واضح آیت ہے، لیکن آج سمجھ نہیں آتی۔ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ قرآن کی دستک دل تک کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ دل بد نگاہی کر کر کے سیاہ ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ یہ دل انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کے سیاہ ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ اس لیے قرآن کی دستک اس دل تک نہیں پہنچتی، پتھر ہو گیا ہے۔ آپ اس دروازے پہ ٹھک ٹھک کریں گے، باہر والا سن لے گا، اس دیوار پہ ٹھک ٹھک کریں گے، باہر والا نہیں سنے گا، پتھر ہے۔ دل پتھر کر دیے، گناہ کر کر کے دل پتھر کر دیے، اللہ کو ناراض کر کر کے دل سیاہ کر دیے، گندے کر دیے، اللہ پاک کو خود ہی دور کر دیا، اللہ کا خود ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ آج متقی ہو جائیں، اللہ آج ساتھ ہے۔ تو پہلی چیز، اپنے دل سے سارے خوف نکالیں، اپنے بچوں کے دلوں سے نکالیں، اپنی عورتوں کے دلوں سے نکالیں۔ اگر ایمان ابراہیم والا پیدا ہو جائے تو یہ آگ آج بھی گلزار ہو سکتی ہے۔ سارے غیر کا خوف دل سے نکالیں اور اللہ کے غیر کی نفی کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں نہیں ہوتا کسی سے، اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ کیا رکھا ہے گناہوں میں؟ کیا ملتا ہے گناہ کرنے سے؟ جب نوجوان کسی لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے اسے؟ جب یوٹیوب کھول کے بیٹھتے ہیں اور پھر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ جب غیر محرم سے گپیں لگاتے ہیں، لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ جب جھوٹ بولتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ جب کسی کا حق کھاتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ اس سے توبہ کر لیں۔ اس سے توبہ کریں گے تو ہم متقی بن جائیں گے۔ متقی بن جائیں گے، اللہ ساتھ ہو جائے گا، اللہ پاک ساتھ ہو جائے گا۔ اور جس کا رب اسی کا۔ تو آپ میں سے کون کون زندگی بھر کے آج تک کے سارے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے؟ کر لو توبہ یار، زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اسی گناہوں کی زندگی کو گزارتے گزارتے مر گئے تو قبر میں کیا حشر ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا؟ توبہ کر لیں، سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام، اپنی دعا کی قوت کو بڑھائیں۔ کس کو بڑھائیں؟ سب بتائیے۔ اپنی دعا کی قوت کو بڑھائیں، اپنی دعا کی قوت کو بڑھائیں۔ آپ غزہ والوں کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ مسجد اقصیٰ کے پڑوسیوں کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ اس لیے دعا میں قوت پیدا کریں۔ ہمارے مشائخ ہمیں کہتے ہیں کہ جب گشت میں جماعت بھیجو نا تو ایک کو ذکر کے لیے بٹھا دو، دو کو بٹھا دو، تین کو بٹھا دو، پوری جماعت بٹھا دو۔ ایک جماعت جائے گشت کے لیے اور ایک دو ساتھی بیٹھ کے پیچھے اللہ سے رو رو کے مانگ رہے ہوں، یا اللہ یہ گشت کے لیے گئے ہیں، انہیں کامیاب کر، انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا، انہیں وہاں گناہوں سے بچا، کہیں یہ گشت میں گئے وہاں بد نظری نہ کر کے آ جائیں، کہیں کسی بدتمیز نہ ہو جائیں، کہیں اپنے اخلاق نہ خراب کر کے آئیں۔ اے اللہ ان کو سلامتی سے لے جا اور ہدایت کا ذریعہ بنا کے لے آ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس ساتھی کا جس کو ذکر کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ ہم اہل غزہ کے ساتھ جا کر لڑ نہیں سکتے، ہماری بے بسی ہے، ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہم ان گشت میں پھرنے والوں کے لیے ذکر کی جماعت تو بن سکتے ہیں نا۔ بھائی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ بھائی ذکر کی جماعت بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی دعا کا اثر بھی تب ہوگا نا جب آپ کی دعا ہو بھی تو ویسی۔ ادھر آپ حرام کھا رہے ہیں، ادھر دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں تھوڑی پہنچیں گی وہاں۔ ادھر آپ داڑھی منڈا رہے ہیں، ادھر آپ دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں پہنچیں گی ہی نہیں وہاں پہ۔ ادھر آپ غیبت کر رہے ہیں اور ان کی بےزتیاں کر رہے ہیں، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حق دبا رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ادھر آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں وہاں نہیں پہنچیں گی، یہ یہیں پھرتی رہیں گی۔
اپنی دعا کو طاقتور بنائیں۔ میدان میں اترتے ہیں تو تلوار کو تیز کرتے ہیں نا بھئی، تلوار کو تیز کرتے ہیں نا، یا جیسی کیسی آئی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ قربانی کے دن جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کو تیز کریں، تقویٰ کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، آنسوؤں کے ذریعے۔ جب دعا کے ساتھ آنسو شامل ہو جاتے ہیں اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں، یہ دعائیں پھر رد نہیں ہوتیں۔ اور یہ دعا اگر آدھی رات کے اندھیرے میں ہو پھر تو اس دعا کے کیا کہنے ہیں۔ پھر یہ دعا بڑے بڑے ظالموں کو ڈھا دیتی ہے، بڑے بڑے مغروروں کی گردنیں توڑ دیتی ہے، بڑے بڑے متکبروں کے تکبر کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہو جاتی ہے اگر اس کے ساتھ آنسو بھی ہو، اس کے ساتھ تقویٰ بھی ہو، اور اس کے ساتھ آدھی رات بھی ہو۔ بدر کا معرکہ دعا سے فتح ہوا تھا، حنین کا معرکہ دعا سے فتح ہوا تھا۔ حنین میں 12,000 تھے صحابہ۔ کتنے صحابہ تھے؟ 12,000۔ اور مسلمان تھے صرف 4,000، نہیں کافر تھے صرف 4,000۔ مسلمان 12,000، کافر 4,000، تہائی کافر تھے۔ تو جو نئے نئے لشکر میں شامل ہوئے تھے نا مسلمان، جو کہ مکہ فتح ہوا تھا تو نئے نئے لوگ اس لشکر میں آ گئے تھے، تو جو نئے نئے آئے تھے وہ کہنے لگے مسلمان تو تھوڑے ہوتے ہیں پھر بھی جیتے ہیں، آج تو مسلمان 3 گنا زیادہ ہیں، لہٰذا آج تو فتح ہے ہی ہے۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پانسا ہی پلٹ گیا۔ کفار نے مسلمانوں کو اتنا مارا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، سفید خچر پہ سوار ہیں۔ ابو سفیان بن حارث جو ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے آپ کے خچر کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ پورے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اس خچر پہ بیٹھے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ الی عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نے ایک کنکریوں کی مٹھی اٹھائی، مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور اسے کفار کی طرف پھینکا، اور دعا کی شاہت الوجوہ، اللہ انہیں ذلیل کرے، شاہت الوجوہ، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ یہ شاہت الوجوہ کا جو جملہ تھا ایسا بھاری پڑا، ایسا بھاری پڑا، ایسا بھاری پڑا کہ سب یا تو قتل ہوئے یا قید ہو گئے، قتل ہو گئے یا قید ہو گئے، سب کافر۔ اور ہمارے نبی کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ مال غنیمت اس دن مسلمانوں کو ملا، اور یہ اثر تھا شاہد الوجوہ کا۔ دعا میں اتنی طاقت ہے۔ تو بھائی ہم اور نہیں کر سکتے تو ذکر کی جماعت میں تو بیٹھ سکتے ہیں نا، ذکر کی جماعت میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا، ان کے لیے رو رو کے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، اور اپنی دعا کو تیز تو کر سکتے ہیں نا، اپنی دعا کو طاقتور تو کر سکتے ہیں نا۔ تو کون کون اپنی دعا کو طاقتور بنائے گا؟ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے دیکھیں حرام ہے حلال ہے مشتبہ ہے، اگر حرام ہے تو چھوڑ دیں، مشتبہ ہے تب بھی چھوڑ دیں، حلال ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے دعا کو تیز کرنے کا طریقہ۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ارید ان تستجاب دعوتی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میری ساری دعائیں اللہ قبول کرے۔ آپ نے فرمایا طیب لقمتک تجب دعوتک، تو اپنے لقمے کو پاک کر، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ لقمے کو پاک کر، پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ دعا کو تیز کریں، گناہوں سے باز رہیں، اپنے دل کو غیر کے خوف سے صاف کریں، خالی کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ دعا کو تیز کریں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے 80 اور کچھ، بضع و ثمانون، 80 اور کچھ، تبلیغ والے کہتے ہیں 82، کتابوں میں ہے 80 اور کچھ، 80 اور کچھ۔ اور ادھر ساری دنیا، سارے نافرمان، سارے دشمن، یہ دعا ہی کا تو اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین سے بھی پانی نکال دیا، آسمان سے بھی پانی برسا دیا۔ اور دعا کیا تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، ان میں سے کسی کافر کو زمین پہ چلتا نہ چھوڑ۔ چنانچہ سب غرق ہو گئے۔ یہ دعا کا اثر تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے پھر ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں غریب عورت تھی، اس کا ایک سادہ سا کچا سا پرانا سا مکان تھا۔ ایک بڑے طاقتور آدمی کے گھر کے عالی شان گھر کے پاس اس کا مکان تھا۔ وہ گئی کئی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دور سفر کر کے، ادھر اس طاقتور کے چیلوں میں سے کسی چیلے نے کہا کہ صاحب آپ کا مکان اتنا عالی شان بادشاہی محل کا نمونہ پیش کر رہا ہے، یہ کچا سا مکان آپ کے گھر کے لیے آپ کے گھر کے لیے ایک دھبا بنا ہوا ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کیا جوڑ ہے اس چھوٹے سے کچے پرانے مکان کا آپ کے اس عالی شان محل کے ساتھ؟ ان کا بات تو ٹھیک ہے تمہاری، گرا دو اسے۔ گروا دیا۔ وہ بیچاری بڑھیا گرتی پڑتی ہانپتی کانپتی اپنا سفر کر کے جب واپس آئی تو دیکھا کہ گھر ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا گھر کا کیا ہوا، میرا گھر کہاں ہے؟ کہ یہ جو طاقتور ہے نا اس نے گروا دیا۔ اچھا، میرا گھر گروا دیا؟ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، وہ عورت وہیں بیٹھ گئی اور اس نے رونا شروع کیا اور اللہ سے کہا، اے اللہ میں تو نہیں تھی، تو یہاں تھا، تو نے کیوں گرنے دیا؟ اتنا روئی کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا۔ اس کے آنسوؤں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، یہاں تک کہ وہ طاقتور اپنے شاہی محل سمیت اسی وقت زمین میں دھنس گیا۔ اتحزب بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء۔ کیا تو دعا کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے ہلکا سمجھتا ہے؟ پاگل، تمہیں کیا خبر کہ دعا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء۔ آدھی رات کے چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں۔ سہام اللیل لا تخطی ولکن، رات کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے، رات کے اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے، دیر ہو سکتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں۔ میرے دوستو، ہم دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے متقی بنیں، اللہ کو بدل کے دکھائیں۔ اے اللہ، میرے بچے بوٹی بوٹی کر دیے گئے، میری مائیں بیٹیاں ملبے تلے دب گئیں، جن کی لاشیں بھی نکالنے والے نہ نکال سکے۔ اے اللہ، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں اب داڑھی رکھتا ہوں، میں اب نمازیں شروع کرتا ہوں، میں اب تہجد میں اٹھنا شروع کرتا ہوں، میں اب تیرا قرآن پڑھا کروں گا، میں اب لمبی لمبی تجھ سے دعائیں کیا کروں گا۔ اے اللہ، اب میں لڑکیاں نہیں دیکھوں گا، اے اللہ اب میں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، اب میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، اور اس لیے نہیں دیکھوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور راضی ہو کے میرے بھائیوں بہنوں اور ماؤں کی مدد کرے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آسان ہے نا؟ یہ بھی امداد ہے، یہ بھی امداد ہے۔ آپ کے گھر میں جنازہ ہو اور آپ کا پڑوسی ایکو ساؤنڈ لے کر انڈین گانے بجائے، آپ کو دکھ تو ہوگا نا؟ بتاؤ بھائی، دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ یار کیسا آدمی ہے، ہمارے تو قیامت برپا ہے اور یہ ایکو ساؤنڈ لے کے آ گیا ہے۔ اور یہی آج پاکستان کی عوام کا حال ہے، یہی آج کے نوجوانوں کا حال ہے، یہی آج سارے ملتان، لاہور، پشاور، پنڈی اور کراچی کا حال ہے، یہی سارے ملک کا حال ہے کہ ادھر جنازے نہیں ختم ہو رہے، قبریں نہیں کھودی جا رہی، کفن نہیں مل رہے، ایک کفن میں ساری فیملی، ایک قبر میں کئی کئی افراد، اور ہزاروں تو نکالے ہی نہیں جا سکے۔ ان کے گھر ہی ان کی قبریں بن گئے، ان کے لینٹروں کا ملبہ ہی ان کے لیے مٹی بن گیا اور قبر بن گیا۔
اور ادھر گپوں سے فرصت نہیں، مستیوں سے فرصت نہیں، لطیفوں سے فرصت نہیں۔ گروپ بنائے ہوئے لطیفوں کے، روزانہ 40 لطیفے گروپس میں آتے ہیں، سارے کہہ لگاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو ایک جسم ہیں۔ تو کرتے ہیں سارے توبہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔